کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے یہ عرش سے افضل ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ جو افضلیت ہے، جب فضیلت ہے، یہ ایک امر غیبی ہے، یہ دلیل کے بغیر اس کا تعین اللہ کے حکم میں ہو سکتا ہے، پیغمبر بیان کریں ہو سکتا ہے، اور میں اگر کہوں آپ اتنے بیٹھے ہیں جہاں، میں اگر کہوں کہ یہ مولانا اس سے افضل ہیں تو یہ میرا کہنا ٹھیک ہوگا؟ کیا دلیل ہے؟ ابو بکر صدیق کو بھی ہم افضل دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ افضل الصحابہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ افضل الانبیاء ہے، تو دلائل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کا افضل ہونا یا مفضول ہونا، اس پر دلیل شرعی درکار ہے، ڈھکوسلے نہیں، قیاسے نہیں، اور اس مسئلے پہ شرعی کوئی دلیل بھی موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہ عرش سے افضل ہے، اس پہ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کسی صحابی کا کوئی قول نہیں ہے۔ تو پھر یہ غیب، امور غیبیہ میں تکے مار کے پھر اس کو عقیدہ بنا لینا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ دیکھیں جی، اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ اس مٹی کے ساتھ متصل ہے۔ بھائی دعویٰ کیا، دلیل کیا؟ اس پہ تو دلیل لاؤ نا، افضلیت پہ، ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے سواری کی ہے تو آپ کا وجود سواری کے ساتھ بھی متصل ہوا، تو پھر کیا کہو گے کہ وہ گدھا بھی عرش سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بالاحجار فرمایا، تو کیا کہو گے وہ پتھر جو آپ کے وجود سے لگے وہ بھی عرش سے افضل ہے؟ یا جہاں آپ کے پاؤں لگے پھر مٹی کی خصوصیت تو نہ ہوئی، جس پر جہاں جہاں آپ کا وجود اقدس لگا تو وہ عرش سے افضل بن گیا؟ تو یہ کیسے ڈھکوسلے ہیں؟ اس پر نص قطعی قرآن کی یا پیغمبر کا فرمان چاہیے، وہ موجود نہیں، تو پھر ایسے اندھیرے میں تکے لگانا، اندازے لگانا، یہ اصول کے بھی خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مخلوق سے افضل ہے، افضل الخلق ہے، اس پہ ہمارے پاس دلائل ہے۔ لیکن یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ مٹی عرش سے افضل ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں کوئی نص قطعی پیش کرو، لیکن نص قطعی نہیں تو پھر تمہارے یہ خرص اور اندازے ہیں۔ یہ اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ صوفیوں کا قول ہے اور سوپڑوں کا قول ہے۔ آپ نے پچھلے جمعہ میں فرمایا